ٹھیک ہے، 1 سال پہلے انصاف کی جیت ہوئی تھی. ججز کون تھے؟ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. یہ بینچ کے وہ 3 ججز تھے. 5 رکنی بینچ تھا جس نے 1 سال پہلے جب فیصلہ دیا تھا تو انصاف کی جیت ہوئی تھی، اور آج انصاف کا قتل ہوا ہے. ججز کون ہیں؟ یہی 3 جج صاحبان. اور انہی 3 ججز کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ تو ہمیشہ سے ہمارے خلاف تھے. یعنی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب جسٹس اعجاز الاحسن کا نام لے کے کہہ رہے تھے اور جسٹس عمر عطا بندیال پہ اسپرز کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر الزام لگا رہے تھے انہی 3 ججز کے بارے میں. اس وقت چہرے چمک اور آج اس وقت چہرے چمک رہے تھے. اس وقت سو موٹو حلال تھا، اس وقت فیصلہ تاریخی تھا، اس وقت نظریہ ضرورت کی تدفین تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں حکومت میں اثر آ رہی تھی، اور آج کے فیصلے کے نتیجے میں حکومت ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے. اصل بات یہ ہے اور کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کل کو تک جو میرے لیے فائدہ مند تھا تو میں اس کو ہپ کیے چلے جا رہا تھا. آج جو مجھے نقصان دہ لگ رہا ہے اپنی ذات کے لیے تو میں اس کو تھو کیے چلے جا رہا ہوں. میں پورے اپنے ملکی نظام کا ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ وہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی تھے نا ابھی آپ نے سنایا. بالکل اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے. اور مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ تھی. یہ سب لوگ آج جو کچھ کہہ رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، اور آج جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں وہ ساری باتیں بھول گئی ہیں. اور دیکھیں یہ ہیں ہمارے ملک کے سیاستدان جو واقعے کو اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں. وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے انہیں شہید بننے کا موقع ملتا ہے. وہاں سے نہیں شروع کرتے کہ جہاں سے انہیں، مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب اگر عدلیہ اور اپنے درمیان تعلقات کی بات کریں تو جسٹس ملک قیوم کی آڈیو سے بات شروع ہونی چاہیے. کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ نواز شریف صاحب اگر بات کریں تو کیا وہ 97 سے شروع ہونی چاہیے یا آج سے شروع ہونی چاہیے یا پیناما سے شروع ہونی چاہیے؟ اور پھر جن ججز کے بارے میں انہوں نے کہا، آج جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جج صاحب نے تو غالباً اعتراف بھی کیا تھا. وہ جن جج صاحب نے اعتراف کیا تھا نا، ان جج صاحب نے ان کی حکومت بھی بحال کی تھی. نواز شریف صاحب کی جب اسمبلی غلام اسحاق خان نے توڑی تھی تو انہی جج صاحبان نے ان کی حکومت بھی بحال کی تھی. تو اگر بھٹو کو جوڈیشل مرڈر تھا تو اس کے بعد آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ عدالتوں میں جو لاڈلے تھے وہ کون تھے. لیکن یہاں پہ بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو دل میں آتا ہے سیاستدانوں کے مفادات کے تابع ہوتی ہے. اچھا، آج میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی بات میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے، کیا اکثریتی اور اقلیتی کی بات بڑی چل رہی ہے. ہماری حکومت، ہمارے 2 جج صاحبان نے بھی ایسا ہی کہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی، اور انہوں نے لکھا اپنے فیصلے میں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اس کی تائید کی کہ یہ فیصلہ 4-2 کا تھا ہمارا جو تھا. 4-3 کا. میں نے آج عدالتی ریکارڈ جو عدالت کی ویب سائٹ کے اوپر پڑھا ہے، اور اس کو آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. آج اس کی روشنی میں میں نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 4-2 کی بحث جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے. 4-3 کی بحث ہے یا 3-4 کی بحث ہے، وہ کیسے ہو رہی ہے. اب چونکہ 2 جج صاحبان کہہ رہے ہیں ایک بات اور چیف جسٹس صاحب دوسری بات کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسوں کے لیے بولنے کے لیے بھی بات یہاں پہ جگہ بن جاتی ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں، ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا، ذرا اس کو آپ جسے کہتے ہیں ریکنسٹرکٹ کر کے دیکھتے ہیں. یہ بات شروع ہوئی تھی 22 فروری 2023 کو. 22 فروری 2023 کو ایک کیس چل رہا تھا، اور وہ کیس تھا غلام محمد ڈوگر جو سی سی پی او لاہور تھے، انہیں ہٹایا گیا تھا، اور ان کا کیس تھا. اس کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سفارش انہوں نے کی تھی. اس کے اوپر بھی ایک اعتراض بھی کیا ہے، وہ اعتراض بھی میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. سفارش پہ چیف جسٹس انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کو لکھا کہ جناب الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ اس کا ذرا از خود نوٹس لے لیں. اب اس کے اوپر جسٹس منصور صاحب نے، بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہیں اس پہ کیا اعتراض تھا. اس کے بعد یہ 9 رکنی بینچ بنایا گیا، اور 9 رکنی بینچ پہ تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطر من اللہ. اب یہ 9 ججز تھے جو اس میں شامل تھے، اور 23 فروری 2023 کو اس کی
पहली समाअत हुई थी। 2 पर तो हुकूमत ने एतराज कर दिया जी फिर। नहीं, अभी नहीं एतराज। अच्छा, अभी नहीं हुआ। 23 को इसकी पहली समाअत हुई थी। जब 23 को पहली समाअत हुई तो उसका जो अदालती हुक्मनामा जारी किया गया था वो ये था कि बाकी पार्टीज को नोटिस किए गए थे, यानी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, सबको जो प्रोसीजर, उस पे 4 जजेस ने नोट लिखा था। बेंच कितने का था? 9 रुकनों का, 9 अराकीन का। और नोट लिखा 23 फरवरी को, जिस पर 4 अराकीन ने अलग अलग नोट लिखे। गोया फैसला जो था कि ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी वो कितने का हो गया? 5-4 का। ठीक है, 5 और 4 का फैसला। अब आपने ये बात जरा ज़हन में रखे, 5 और 4 को दोहराते रहे ताकि लोगों को पता चल जाए कि 5 और 4 का फैसला था। 4 जजेस ने उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एतराजात उठाए थे। मैंने जस्ता जस्ता आज कुछ एतराजात उनके जरा देखे कि वो क्या थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि जी सो मोटो की सिफारिश एक ऐसे बेंच की तरफ से आई है जिसके सामने इलेक्शन का मामला नहीं था। ठीक है, और जस्टिस गुलाम मोहम्मद डोगर साहब की बहाली का रीइंस्टेटमेंट का मामला था। अब यहां पे बिल्कुल अदब के साथ और दस्त बस्ता, गर्दन खबीदा, बल्कि कमर खबीदा भी हो के मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर ये इलेक्शन का मामला नहीं था तो फिर किस चीज का मामला था? क्योंकि गुलाम मोहम्मद डोगर को हटाया ही असेंबली तोड़े जाने के बाद था, और इलेक्शन कमीशन ने फिर उस पे ये क्यों कहा था दोबारा जाके कि इस शख्स की मौजूदगी में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते? फिर ये क्यों वो कहा था? तो अगर ये इलेक्शन का मामला नहीं था, नो डाउट बराह रास्त नहीं था, लेकिन मामला तो जुड़ा हुआ था। तो लिहाजा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, लेकिन वो जो भी कहें हमारी तो सर आंखों पे। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि फिर उन्होंने ये भी लिखा कि एक जज के हवाले से ऑडियो, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से ऑडियो आ चुकी थी और उनके खिलाफ रेफरेंस की खबर थी, रेफरेंस नहीं था। और अदालत के उनका इतराज था कि अदालत के सीनियर तरीन जो मेंबर हैं उनका इशारा था जस्टिस फायजी साहब की तरफ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की तरफ कि उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया। तो लिहाजा ये था उनका इतराज। या अफरीदी साहब का इतराज था कि ये केस जो है ये हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये वाजे लिखा इसमें कि अगरचे 184(3) का यानी सुओ मोटो लेने का जो इख्तियार है वो अदालत को इस चीज से नहीं रोकता कि कोई केस किसी दूसरी जगह पे ज़ेर समात है या नहीं है, लेकिन इस तरह जो अदालती हायरार्की है इसको जरा मुतासिर होती है। तो लिहाजा इसको मैं मुनासिब और मैं समझता हूँ कि इस पिटीशन को मुस्तरद कर देना चाहिए। और उन्होंने बेंच का हिस्सा भी अपने आप को उनका कि मैं मुनासिब नहीं समझता, ताहम ये फैसला मैं सीजेपी पे यानी चीफ जस्टिस पे छोड़ता हूँ। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं इसमें मजीद, चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने 3 सवाल ऐड किए हैं, कुछ सवालात फ्रेम किए, मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर भी गौर किया जाए कि क्या वजीर आला असम्बली तोड़ सकता है और उसके तोड़ने के इख्तियार का तयन कैसे होगा? अगर किसी ने उसको कहा है तो फिर क्या होगा? मैं ये समझता हूं एक कानून के अब हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो जरा क्विकली आप बताएं। 5-4 वाला अभी हमारे जहन में है। अब आप देखिए, और फिर इसी तरह अब जब फैसला हुआ, इसका मतलब है 5-4 का, 27 तारीख को तमाम इस बेंच के 9 जजेस ये लिखते हैं चीफ जस्टिस को कि चीफ जस्टिस साहब आप नया बेंच तश्कील दें। ठीक है, 27 तारीख को नया बेंच बन जाता। अब नया बेंच कौन सा जी? नया बेंच बनता है और उस बेंच में अगेन 5 रुकनी बेंच है। और 1 मार्च को फिर जब इसकी समाअत होती है तो 5 जज जो हैं वो इसकी समाअत करते हैं, जिसमें 3 तो मौजूदा जज हैं और जमाल खान मंदोखिर और मोहम्मद अली बजर शामिल। और फिर इलेक्शन की वो तारीख दे देते हैं। इख्तलाफी नोट इसमें कौन सा है? 2 जजेस का, मंसूर अली शाह साहब का और जमाल खान मंदोखिर साहब का। अब ये जो दोनों जज हैं ये कहते हैं कि हम उन 2 जजेस से यानी जस्टिस अतर मिनल्ला और याया अफरीदी से भी मुत्तफिक, अपने ब्रदर जजेस से। अच्छा। तो भाई अगर आप मुत्तफिक भी हैं तो फिर तो वो तो बेंच 9 रुकनी था। अब ये इसमें आर्गुमेंट ये लिया जा रहा है, बाज जगह आर्गुमेंट ये लिया जा रहा है कि चूंकि 2 जज रिक्यूज कर गए, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एजाजुल एहसन साहब, तो इसकी वजह से जज जो है वो जो बेंच था वो 7 रुकनी हो गया था। भाई जब पहला ऑर्डर 9 रुकनी था
اور وہ 5-4 کا تھا تو دوسرا آرڈر 7 میں سے 3-4 کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر یہ فیصلہ 4-3 کا ہے یا 3-4 کا ہے اور اس کو ہم نے واپس لے کے جانا ہے تو واپس تو ہم پھر 9 رکنی میں جائیں گے، 5-4 کا ہو جائے گا پھر، اور 9 رکنی میں 5-4 کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ 5-4 3-4 تو ذرا یہ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ اس کے لیے قانون کو تھوڑا ربڑ کی طرح ہونا چاہیے تاکہ اس کو کھینچ مطلوبہ جگہ پہ فٹ کر لیا جائے۔ بہرحال اب آتا ہے اگلا معاملہ 27 مارچ کو۔ 27 مارچ کو 2023 کو پھر اب اگین اب یہ سو موٹو کا کیس نہیں رہا، اب یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوگی، اب اس کی سماعت ہوئی ہے۔ وہاں پر بھی جو پہلا آرڈر اس کا آتا ہے 27 تاریخ کو، وہ بھی 5 ججز کا ہے، اور اس میں ایک جج صاحب لکھتے ہیں کہ جناب اس میں ہمیں ذرا اس کی منڈی میں بھی سوال اٹھانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخی یہ دونوں کیسز سے نکل جاتے ہیں۔ امین الدین خان اس لیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو 184(3) کا تھا، وہ 184(3) کی تو اس وقت مکمل ہو چکی تھی سماعت، وہ تو 1 مارچ کو طے ہو چکا تھا کویسچن، تو لہٰذا اس فیصلے پہ وہ اپلائی ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن کیونکہ یہ تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا تھا، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر آ گیا جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا تو اس لیے میں اس کو الگ سے میں دوسری طرف پھر دوبارہ بینچ ٹوٹا، اب اس میں رہ گئے فیصلہ 5-4 3-2 اور اب پھر 3 ممبر کا بینچ رہ گیا، اور 3 ممبر کے بینچ نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ جو حکومت کی جانب سے بار بار کہا جاتا 4-3 وہ کیا تھا؟ دیکھیے، حکومت ایک کرائسس پیدا کر کے اس میں سے نیریٹو تراشنا چاہتی ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ بحران اتنا سنگین ہو جائے کہ اس میں سے ہماری طرف کسی کی نظر نہ جائے۔ حکومت کی یہ پوری خواہش ہے کوئی آئے اور انہیں دھکا دے، اب وہ دھکا نہیں مل رہا ہے،